تمام مرحومین کو اور خصوص سید سہیل رضا زیدی ابن سید سبت حسن زیدی، سید سبت حسن زیدی ابن سید سامن حسن زیدی اور تہذیب خاتون کو اس مجلس عطا کے ثواب میں شامل کرتے ہوئے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ غیر مقنوط من رحمتہ ولا مخلوب من نعمته ولا مایوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تنقض له نعمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الراشدين القائدين الهاديين سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات اللهم صل على محمد. مجلس شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام میں نے اس بابرکت مجلس اعزا کے لیے جسایہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. سورہ صف کی ہے آیت اور آیت کا نشان ہے 8. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو تمام کرتے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر برا ہی کیوں نہ مانے. یہ قرآن کی وہ واضح ترین آیت ہے کہ جس میں ہر اس شخص کی امید کو خدا نے پامال کیا ہے جو ہدایت کے راستے میں آر بننا چاہتا ہے. یعنی اگر اس آیت کے مفہوم کو دیکھا جائے اور اس آیت کے مطلب کو دیکھا جائے تو پہلی چیز تو سامنے یہ آتی ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے
پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ارادو وہ لوگ ارادہ کرتے تھے. اگر خدا یہ کہہ دے کہ وہ لوگ ارادہ کرتے تھے تو آپ اور میں یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ آیت کسی خاص زمانے سے تعلق رکھتی ہے. اگر خدا یہ کہہ دے کہ ارادو، یا اگر خدا یہ کہے کہ سیریدونا یا سوف یریدونا کہ کچھ لوگ ارادہ کریں گے، پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت کسی خاص زمانے سے تعلق رکھتی ہے کہ کریں گے، ابھی تک کیا نہیں ہے. لیکن خدا یہ کہہ رہے یریدونا، یریدونا مضارع کا صیغہ ہے، یعنی وہ ارادہ کرتے تھے یا کریں گے نہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہے مضارع. یعنی کچھ لوگ رسول کا دور ہو یا رسول سے پہلے کا دور ہو، رسول کا دور ہو یا رسول کے بعد کا دور ہو، جتنے بھی ادوار آئے اور جتنے بھی ادوار میں ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری رہا، وہاں کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یعنی اب یہ آیت کسی دور کے ساتھ، کسی مخصوص ٹائم پیریڈ کے ساتھ خاص نہیں رہی. اب یہ آیت سفر کرے گی ہر اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہدایت کا پرچم بلند رہے گا. تو مثال کے طور پہ یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات کہ پروردگار عالم نے عجیب طریقے سے یہاں پر بات کی ہے. ایک شخص ہو، وہ دن دہاڑے رات دن کے 12 بجے سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھونکے مارے. توجہ ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے؟ آپ اس سے جا کے پوچھیں جناب کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ کہے میں اپنی پھونکوں سے سورج کو بجھانا چاہتا ہوں. آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے؟ پاگل ہے، مجنون ہو چکا ہے، اپنی پھونکوں سے سورج کو بجھانا چاہتا ہے. تو اما جب کوئی انسان اپنی پھونکوں سے سورج نہیں بجھا سکتا تو سورج کے خالق کے نور کو کیا بجھائے گا؟ جو اپنی پھونکوں سے سورج کو بجھانا چاہے اس کے لیے تو انسان یہی گمان کرے گا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے. اور جو خدا کے نور کو بجھانا چاہے اس کے لیے کیا گمان کیا جائے گا؟ اس سے تو یقیناً اس سے بڑھ کر ہی گمان کیا جائے گا کہ یہ پاگل نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ انسانیت کی کوئی اتنی نچلی اور پس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس کا شمار آپ اور میں کر بھی نہیں سکتے. لہذا یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، خدا بھی اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر برا ہی کیوں نہ مانے. اب یہاں پر ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ پروردگار عالم نے ایک لفظ استعمال کیا قرآن کی آیت میں، واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے. بہت توجہ کیجئے گا اس لفظ پر. خدا اپنے نور کو تمام کرنے والا، مکمل نہیں کہا، تمام کرنے والا ہے. اب یہیں سے میں گفتگو میں قدم رکھ دوں گا، موضوع میں قدم رکھ دوں گا. اس لفظ کو سمجھ لیجئے پہلے. اپنا اردو زبان میں یہ دو لفظ ہیں جو قریب المعنی استعمال ہوتا ہے اکثر. ایک ہے کمال اور ایک ہے تمام. کمال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ کام مکمل کر لیا. مکمل ہو، کمال ہو، یہ سب کاف، میم اور لام مادہ سمجھ لیجئے، روٹ ورڈ. بچوں کے لیے بھی عرض کر دوں، روٹ ورڈ کسی بھی چیز کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، کاف، میم اور لام. جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اور تمام، میں نے یہ کام تمام کر دیا، میں نے یہ کام مکمل کر دیا یا کمال کر دیا، تو یہ ہمارے اکثر قریب المعنی استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ان کا استعمال ذرا مختلف ہے. جیسے مثال کے طور پر جب کسی چیز کی غرض پوری ہوتی ہے، غرض، تو اس کام کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کام مکمل ہو گیا، کیونکہ غرض پوری ہو گئی. اور اگر کوئی چیز عدد کے، مقدار، کوانٹٹی کے لحاظ سے پوری ہو تو وہاں لفظ آتا ہے تمام کا. اب میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. چلیں، مسجد بنی ہے، مسجد بن گئی، کارپیٹ ڈل گیا، چھت ڈل گئی، پنکھے، فانوس، یہ وہ ساری چیزیں، لائٹیں، مائک وغیرہ سب سیٹ ہو گیا. لیکن 1 سال ہو جائے اس مسجد میں نمازی نہ ہو. توجہ، 1 سال ہو جائے
اور مسجد میں نماز ہی نہ ہو تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مسجد تمام ہو گئی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل ہو گئی. توجہ ہے؟ یعنی کمال تب ہوگی جب اس میں غرض، یعنی جس غرض کے لیے یہ مسجد بنی ہے وہ نماز جب یہاں پر ہوگی تب یہ مسجد مکمل ہوگی. ابھی تمام تو ہو گئی کوانٹٹی، عدد کے لحاظ سے، لیکن مکمل تب ہوگی جب اس میں نماز ہوگی. اب سمجھ میں آیا خدا نے کیوں کہا تھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے میرے حبیب، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو تمام نہیں کیا، مکمل کر دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے بعد. کچھ سمجھ میں آیا؟ خدا نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آج ہم نے آپ کے دین کو تمام کر دیا، ایک حج آپ نے نہیں کیا تھا وہ حج بھی ہو گیا لہذا آج دین تمام ہو گیا. نہیں، خدا نے کہا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ کے حوالے ایک جملہ کرتا چلوں، ضمنی بات ہے لیکن سنتے چلیے. رسول نے علی کی ولایت کا اعلان حج کے دوران کیوں نہیں کیا؟ الگ سے غدیر کا میدان سجانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر حج کے دوران یہ اعلان کرتے اور یہ آیت آ جاتی الیوم اکملت لکم دینکم، تو لوگ کہتے کہ یہ آیت غدیر کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، علی کی ولایت کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آیت حج کے لیے نازل ہوئی تھی. کچھ کہہ گیا ہوں میں؟ یہی کہتے. لہذا اہتمام ایسا کیا جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آیت حج کے لیے آئی تھی. اب قیامت تک ہر کسی کو کہنا پڑے گا کہ اگر دین کی کوئی غرض ہے تو وہ علی ولی اللہ ہے. اگر دین کی کوئی غرض ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. تو یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ کمال کا تعلق ہے غرض سے اور تمام کا تعلق ہے عدد سے. لہذا دین جو مکمل ہو رہا ہے اس کا مطلب غرض مکمل ہو رہی ہے، اور نعمت کا تعلق جو تمام ہو رہی ہے، نعمت کا تعلق کس سے ہے؟ عدد سے، کوانٹٹی سے. آج ہم نے نعمت کو تمام کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا. کون سی نعمت تھی جو پروردگار تمام کر رہا تھا غدیر کے دن؟ کون سی نعمت تھی؟ پتہ چلا نبی نے یہ تبھی کہا تھا کہ میرے بعد 12 ہوں گے. کچھ کہہ رہا ہوں، میرے بعد 12 ہوں گے. اور 12 ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں سے پہلا علی ہے اور ان میں کا آخری مہدی ہے. توجہ کیجئے گا. امام نے فرمایا نحن النعمت التي انعم اللہ بها على عباده، ہم اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے بندے پر انعام کرتا ہے. یعنی علی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے بندوں پر انعام ہوا، حسن وہ نعمت ہے جن کے ذریعے بندوں پر انعام ہوا، حسین وہ نعمت ہے جن کے ذریعے بندوں پر انعام ہوا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، زین العابدین وہ نعمت ہے جن کے ذریعے بندوں پر انعام ہوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر امام وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے، اور یہ نعمت تمام ہو رہی ہے غدیر والے دن. لہذا یہ نہ کہا جائے کہ علی جائیں گے تو حسن کی امامت شروع ہوگی یا حسن کی امامت کا پتہ چلے گا. نہیں، غدیر والے دن رسول نے سب بتا دیا، سب بتا دیا کہ علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، سب کے نام لے کے گئے ہیں اس دنیا سے. یعنی آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہدایت کے پرچم کا وہ کونا دے کر گئے ہیں کہ اگر اس کو تھام لیا تو آخرت تک جاؤ گے اور سیدھے راستے تک جاؤ گے، سیدھے راستے تک جاؤ. واللہ متم نورہ. اب بجھاتا رہے کوئی اپنی پھوکوں سے نور کو، خدا اپنی نعمت کو تمام کر کے رہے گا. ہر زمانے میں خدا کی کوئی نہ کوئی نعمت آتی رہی.
رسول کا دور جا کے اٹھا کے دیکھیے تاریخ کہ مشرکین مکہ پیچھے پڑے ہوئے تھے. پتہ تو تھا سب کو, معلوم تھا سب کو کہ ابو طالب کے گھر, عبد المطلب کے گھرانے میں ایک ایسا فرد آئے گا جو آخری نبی ہوگا, سب کو معلوم تھا. اس لیے کہ حضرت گزشتہ انبیاء کی جو کتب تھیں اس میں بشارتیں موجود تھیں, انبیاء نے خود بشارتیں دی اپنی امتوں کو, لہذا لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ نبی جو آئے گا آخری نبی وہ عبد المطلب کے خاندان سے ہوگا, وہ ہاشمیوں کے خاندان سے ہوگا. لہذا جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے تاک لگائے بیٹھے تھے لوگ, فرعون نے کہا تھا جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو, قتل کر دو. لیکن کیا ہوا, بچہ آ بھی گیا اس دنیا میں, موسیٰ فرعون کے اپنے محل میں پلا. اب سمجھ میں آیا آیت کا مطلب, واللہ متم نورہ, خدا اپنے نور کو ایسے تمام کرتا ہے. تو حفاظت کی نبی اکرم کی کہ مشرکین چاہتے تھے کسی طرح بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیں, لیکن پروردگار نے حفاظت کی. کس طرح حفاظت کی؟ حضرت عبداللہ کے ذریعے. چچا نے پالا, حضرت ابو طالب نے پالا, تو خدا اپنے نور کی حفاظت کرتا ہے. پھر اس کے بعد دور آگے بڑھا, لوگوں نے دعا کی جب تک علی زندہ علی قتل ہو جائے. جب رسول گئے تو ایک دو کوششیں بھی ہوئی تاکہ علی کو قتل کر دیا جائے, لیکن کیا ہوا, واللہ متم نورہ, خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. حسن کا دور آیا, لوگوں نے کوشش کی ہدایت رک جائے, لیکن خدا نے نور کو تمام. اب امام حسین کا دور آیا, امام حسین کا دور. اس سے پہلے کہ میں مطلب کی طرف آگے بڑھوں, یہاں پر رک کر پہلے اس پس منظر کو سمجھیے کہ جو امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا پڑا, اور کربلا سے پہلے کیا معاملات تھے اور کیا سینیریوز مدینے کے اندر ہی بن چکے تھے. بہت توجہ کیجیے گا. ولید نے طلب کیا, امام حسین علیہ السلام دربار میں آ گئے, بیعت کا سوال ہوا. سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, میں بہت تیزی سے روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. بیعت کا سوال ہوا, امام نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلہ, یا مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت, یعنی میں حسین اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ساری بات ہو گئی. حسین دربار سے نکل آئے, سامان سفر تیار ہوا, کربلا کے لیے نکلے. اب کربلا, اس سے پہلے حضرت مسلم کو کوفے بھیجا کہ جاؤ تم اور وہاں کی خبر دیتے رہنا, اپنا سفیر اپنا نائب بنا کر. اس کے بعد امام حسین نے سفر جاری رکھا اور پھر رستہ کیا کربلا کی طرف. 2 محرم کو کربلا آئے, 10 محرم کو شہادت ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے, اگر حسین کی شہادت پر معاملے کو ٹھنڈا ہی ہونا تھا, اب مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے, ظاہر مصائب ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو فضائل کے رخ سے آپ کا حوالے کروں. اگر حسین کے قتل پر ہدایت کا معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا, اگر حسین ہی کو قتل کر کے ہدایت کے معاملے کو ختم کیا جا سکتا تھا, تو یزید کبھی بھی آل رسول کو قید نہ کرتا. لیکن میں نے کہا تھا کہ میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہ جملہ سمجھیے میں نے کیا کہا ہے کہ اگر ہدایت کا پرچم حسین کے قتل پر سرنگو ہو جاتا, بہت توجہ بہت توجہ, تو یزید کبھی بھی آل رسول کو قید نہ کرتا. کیا وجہ تھی, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ولاؤ ہم حسین کو قتل ہی کیوں نہ کر دیں, لیکن خدا ہدایت کا انتظام ضرور کرے گا. اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ولاؤ حسین کو قتل ہی کیوں نہ کر دے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا ہدایت کا کوئی انتظام نہ کرے. اور لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ ہدایت کا جو بھی انتظام ہوگا سوائے آل رسول کے اور کہیں نہیں نظر ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوائے آل رسول کے وہ انتظام اور وہ اہتمام ہدایت کا کہیں اور نظر نہیں آئے گا. لہذا آل رسول کو قید کیا گیا.
اور جب قید کیا، دیکھیں ہماری ایک بات یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے، شہید کیے گئے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، لیکن ہم بات کرتے ہیں امام حسین نے کیا بچایا کیا چھوڑا. یاد رکھیے سب بچایا ہے حسین نے، کچھ نہیں چھوڑا حسین ابن علی. انسانیت بھی بچا لی، نماز بھی بچا لی، روزہ بھی بچا لیا، دین بھی بچا لیا، عقائد بھی بچا لیے، سب بچا لیا حسین نے. توجہ کیجئے گا، بہت توجہ، سب بچایا حسین نے. علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے راہ حسین میں، حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، حر رہائی شہید ہوئے، عابد ابن شبیب شاکری شہید ہوئے، سارے شہداء شہید ہوئے. امام صادق علیہ السلام نے ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا، یہ زیارت پڑھ دی، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے انصار، آپ پر میرا سلام. اب یہ اقتباس جو امام نے کر دیا، یہ جو جملہ امام نے کہہ دیا، اب یہ آپ اور میں کسی بھی شہید کی زیارت کے لیے اقتباس نہیں کر سکتے، اقتباس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام نے کہا ہے، نص سے امام آ گئی ہے. ہمارے یہاں نص کے آگے قیاس نہیں ہوتا. لہذا جو شہیدوں کا، جو شہادت کا مقام حسین کے اصحاب کو کربلا میں ملا اور کسی کو نہیں ملا. توجہ کیجئے گا، حبیب کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت، اور محمد کی شہادت، عباس کی شہادت، ہر شہید کی شہادت آپ اٹھا کے دیکھیے. ہر شہید کی شہادت کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا حسین ابن علی. واحد حسین ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، باقی ہر شہید حسین کی راہ میں آیا ہے. توجہ توجہ، اس لیے کہ وہ ہر شہید یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی راہ کسی اور کے پیچھے نہیں، حسین کے پیچھے نظر آئے گی، کہیں اور نظر نہیں آئے گی. وہ راہ، اللہ کی راہ، حسین ابن علی کے قدموں کی خاک جو اڑ رہی ہے نا، وہاں سے نمایاں ہوگی خدا کی راہ کیا ہے. بات واضح رہے. تو اب یہاں پر معاملہ ہوا، کربلا ہو گئی، قیدی بنایا گیا قافلے کو، اور اب قافلہ چلا ہے. بہت توجہ کیجئے گا، اب قافلہ چلا ہے. پہلے کوفہ کے بعد شام، کئی منزلوں کو اور کئی مصائب و آلام کو طے کرتا ہوا یہ قافلہ چلا ہے. اور دشمن کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح، توجہ، کسی طرح حسین کے قتل کے معاملے کو سپرد کر دیا جائے اللہ کے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں وقت میں بھی کچھ کمی ہے، اور ماحول جو ہے اطراف کا وہ بھی سازگار نہیں ہے کہ میں کھل کے ہر بات کر سکوں. لیکن نوجوانوں کے لیے عرض کروں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہیں پھر بھی کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے. درود پڑھیں بآواز بلند. بہرحال میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کہیں مشکلات پیش ہو. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عقائد کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں، ممبر سے بیان نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں تک وہ ممبر کے طفیل پہنچ جائیں. ذرا سمجھیے گا، نفسیات کو سمجھیے گا، وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. کربلا پڑھ کے گزر جانے والی چیز نہیں ہے، اس کو خوب سمجھیے. جب رہائی ملی ہے نا قافلے کو، اور امام سجاد علیہ السلام کو دربار بلایا گیا، تو یزید نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ میں کیسے عرض کروں، وہ جملہ بہت سے نظریات کی بنیاد بنا. وہ جملہ بہت سے نظریات کی، اور وہ جملہ میں بولوں گا آپ سمجھ جائیں گے میں کیا بات کروں. جیسے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا کہ قتل اللہ اباک، سید سجاد آپ کے بابا کو اللہ نے قتل کیا. تو امام نے آگے سے جملہ کہا کہ لعن اللہ من قتل ابی، سلامت رہے، آباد رہے، لعنت ہو اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا، لعنت ہو اللہ کی اس کے اوپر.
آپ نے غور کیا یا ہوا کیا ہے؟ آج جائیے کتابیں اٹھا، ایک نظریہ آپ نے اور میں نے سنا ہوگا، بلکہ نظریہ چھوڑیے، میں آپ کو واقعہ یاد دلاتا ہوں، آپ پہنچ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام کا دور ہے، اور اس دور میں ایک بہت بڑا عالم ہے، نام میں نہیں لوں گا، بہت بڑا عالم ہے، منبر پر بیٹھا، مسجد میں بیٹھا تھا، درس دے رہا تھا، اور درس دیتے دیتے اس نے کہا کہ میرے جعفر صادق علیہ السلام سے 3 اختلافات ہیں، وہ کہ میں ان کا شاگرد ہوں، لیکن 3 نظریات ان کے ایسے ہیں جو میں نہیں مانتا۔ کہا کیا ہے؟ پہلا نظریہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، میں نہیں مانتا، جو چیز موجود ہے اس کا نظر آنا ضروری ہے، اس لیے عقیدہ ہے کہ آخرت میں خدا نظر آئے گا۔ دوسرا اعتراض یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں، شیطان بھی آگ کا ہے، جہنم بھی آگ ہے، آگ پہ کیسے اثر کرے گی؟ تو میں نہیں مانتا، کوئی اور عذاب ہوگا، شیطان کو آگ کا عذاب نہیں دیا۔ بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ۔ اب تیسرا جو جملہ ہے نا، یہ شاہد مثال یہاں پر ہے۔ اس نے کہا کہ تیسرا اعتراض میرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اگر اللہ کسی سے کوئی کام کروانا چاہے تو وہ کروا لیتا ہے، اور اگر کسی سے کوئی کام نہ کروانا چاہے تو وہ کام نہیں ہو پاتا، لہذا ہر فعل کا خالق اللہ ہے۔ یہ ہے جملہ جو آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اگر خدا نہیں چاہتا تو یہ کام نہیں ہوتا، لہذا خدا نے چاہا تھا اس لیے یہ کام ہو گیا۔ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا آل محمد کے دروازے کا دیوانہ، دانا ترین دیوانہ، بولول کھڑے تھے، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا، اس کی ٹانگ پر کھینچ کر مارا، یاد آ گیا نا واقعہ؟ اگلے دن پیشی ہو گئی دربار میں، ہاں بھائی بولول کیوں مارا تھا ان کو؟ کیوں مارا تھا؟ کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو مارا؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ دلیل یہ ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ بولول نے کہا دکھاؤ وہ درد۔ توجہ بھائی، کراچی میں پڑھ رہا ہوں میں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، دکھاؤ وہ درد۔ کا درد کیسے دکھاؤ؟ کا کل تو تم کہہ رہے تھے جو ہوتا ہے اس کا نظر آنا ضروری ہے۔ توجہ۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں خدا نے کس چیز سے خلق کیا ہے؟ اس نے کہا مٹی سے۔ کا بقول تمہارے میں نے تمہیں کیا مارا تھا؟ کا مٹی کا ڈھیلا۔ کا کل تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم جن سے ایک دوسرے پہ اثر نہیں کرتی، شیطان کو آگ جلا نہیں سکتی کیونکہ شیطان بھی آگ کا ہے۔ اور جب تیسری بات آئی تو بہلول نے کہا جھوٹ بولتا ہے یہ، اس کو میں نے نہیں اللہ نے مارا تھا، اگر اللہ چاہتا تو نہ مارتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح عقائد بنے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج بھی بھلے لوگ مانے یا نہ مانے، ہم لوگوں کے ماننے نہ ماننے کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے ڈاکیومنٹیشن کی۔ کتابوں میں یہ عقیدہ درج ہے کہ جو فعل انسان انجام دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آپ نے ماہ رمضان میں، مجھے نہیں معلوم ایسا ہوا نہیں ہوا، مطلب آپ نے سنا یا نہیں سنا، لیکن ٹی وی پر یہ عقیدہ بیان ہوا، عقیدہ کسب۔ عقیدہ کسب یہ ہے، توجہ کیجئے گا، کہ ہر فعل کا خالق اللہ ہے، اللہ تمام کے تمام افعال کو خلق کرتا ہے، اور بندہ اسے کسب کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے درخت سے پھل توڑتا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں اس معاملے کی بازگشت کہاں جاتی ہے؟ بازگشت یہاں جاتی ہے کہ اگر خدا وہ فعل خلق نہ کرتا، توجہ، اگر خدا وہ فعل خلق نہ کرتا تو انسان سے کسب نہ کرتا۔
توجہ توجہ توجہ، اب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر خدا فعل کو کسب نہ کرتا تو انسان اس فعل کو خلق نہ کرتا تو انسان اس فعل کو کسب نہ کرتا۔ اسی طرح اگر خدا شراب پینے کے عمل کو خلق نہ کرتا تو انسان اسے کسب نہ کرتا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، گو کہ یہ جملہ تاریخ میں پیچھے تک جائے گا لیکن یہاں تک اکتفا کر رہا ہوں۔ اگر خدا قتل حسین کے فعل کو خلق نہ کرتا تو یزید اسے کسب نہ کرتا۔ خاموش ہو گئے آپ؟ خاموش ہو گئے؟ آپ سمجھ میں آیا اس عقیدے کی بازگشت کہاں تک گئی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس عقیدے کی بازگشت گئی ہے یزید کے جرم تک۔ اگر خدا قتل حسین کو خلق نہ کرتا تو یزید اسے کسب نہ کرتا۔ اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ امام سجاد نے بھرے دربار میں یہ جملہ کہا، لعن اللہ من قتل ابی، لعنت ہو اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ توجہ توجہ، لعنت ہو اس کے اوپر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ اور کس کی لعنت؟ امام نے یہ کہا کہ میری لعنت۔ کہ لعن اللہ من قتل ابیک، خدا لعنت کرے اس کے اوپر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ امام کا یہ جملہ اگر کھولوں نا میں یہاں پر، دیکھیں یاد رکھیے گا، مثال کے طور پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں کبھی بھی اپنے اس فعل کی نسبت اپنے اوپر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ میں مثال کے طور پر آپ کا قبلہ آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، یہ جرم کیا یا نہیں کیا، مثال کے طور پہ نقل کفر نباشت خاکم بدہن کوئی آئے اور میرے اوپر الزام لگا دے کہ انہوں نے شراب پی ہے، میں آگے سے کہوں لعنت ہو اس کے اوپر خدا کی جس نے شراب پی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لعنت بھیج کر میں نے اس فعل کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ توجہ، یزید الزام لگا رہا تھا اللہ پر، امام نے لعنت بھیج کر اس الزام کو دور کیا۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب سمجھ میں آیا تبرہ کتنا ضروری ہے۔ تبرہ کرو گے تو دشمنوں نے جو خدا کے اوپر الزام لگائے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا بات سمجھ میں آئی؟ عقیدوں کی بازگشت کہاں سے؟ اب سمجھیے کہ کربلا میں عقیدہ بچا ہے، عقیدہ۔ اگر عقیدہ نہ بچاتے حسین، خدا کی قسم آج کوئی خدا کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ اسی لیے احادیث میں آیا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ہی ذریعے خدا کو پہچانا گیا، ہمارے ہی ذریعے خدا کی عبادت ہوئی ہے۔ توجہ کیجیے گا، دربار میں آئے، میں زیادہ رحمت نہیں دوں گا، بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ دربار میں آئے، شام میں جب داخلہ ہوا، یزید کا دربار ہے، یزید نے منبر پر ایک خطیب کو طلب کیا، جو خطیب اس کے اور اس کے آباء و اجداد کے فضائل پڑھ کر مجمع کو محوب کر دے۔ توجہ، آ گیا خطیب، مجمع کو محوب کرنے کے لیے آ گیا، اس نے فضائل پڑھنا شروع کیا۔ تو امام نے وہاں پر ایک رک کر ایک جملہ کہا، وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشتریت مرضات المخلوقین بسخط اللہ۔ برباد ہو جائے خطیب تو، توجہ توجہ توجہ، برباد ہو جائے خطیب تو نے مخلوقین کی
خلق خدا کی مرضی کے لیے سخط خدا کو خرید لیا، یعنی غیظ خدا کو خریدا مخلوقین کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، خلق کو راضی کرنے کے لیے خدا کے جلال کو خرید لیا۔ غور کیا آپ نے؟ وہ آیا تھا کسی اور کے آباء و اجداد کے فضائل سنانے، امام نے کہا اے ازن یا یزید، اے یزید مجھے اجازت دے ان اسعد علی الاعود یا علی ھذا الاعود، مجھے اجازت دے کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چلوں۔ سمجھیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ منبر بنا ہوا تھا، امام نے یہ نہیں کہا میں منبر پر چڑھوں، امام نے کہا مجھے اجازت دو میں لکڑیوں کے ڈھیر پر آ جاؤں۔ یعنی امام نے بتایا جس منبر پر محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کی بات ہو وہ منبر نہیں ڈھیر ہوا کرتا ہے، ڈھیر ہوتا ہے، اس منبر سے آل محمد کی بات ہو۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لوگوں نے کہا کیوں منع کر رہا ہے بھائی، کیوں روک رہے ہیں سید سجاد کو منبر پر آنے سے؟ تو پلٹ کر جملہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اگر یہ منبر پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جملہ بدل کے اپنی زبان میں کہوں، جو شروع تقریر سے بیٹھا ہے وہ لطف لے گا۔ اگر سجاد منبر پر آ جائیں تو واللہ متم نورہ، خدا اس طرح اپنے نور کو تمام کرے گا کہ دربار یزید بھی ہوگا تو محمد والے محمد کی فضیلت بیان ہوگی۔ جس طرح قصر فرعون میں موسیٰ پروان چڑھے، آج یزید کے دربار میں علی کی تعریفیں ہوں گی۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ امام منبر پر آئے، میں خطبہ نہیں پڑھوں گا، پہلا جملہ کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ یہ آل محمد کا ایک جملہ تھا جو ہر جگہ آل محمد نے تقریباً، امام حسن علیہ السلام نے بھی استعمال کیا کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ آج جان لے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا۔ امام نے اس کے پورا خطبہ جا کے دیکھ جائیے، پورا خطبہ جا کے دیکھیے امام نے خطبے میں کیا کیا۔ پہلے بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، بتایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، بتایا کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، بتایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، بتایا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی حسین کے بارے میں بات کرنے لگے تو درباری جتنے بھی موجود تھے منہ چھپا کر رونے لگے، روایت کے جملے، منہ چھپا کر رونے لگے۔ تو یزید نے اذن دیا، حکم دیا کہ اذان دی جائے تاکہ امام کے خطبے کو قطع کیا جائے۔ امام کے خطبے کو کس چیز سے قطع کیا گیا؟ اذان سے نا۔ ڈھول باجے نہیں بجائے گئے، نقارے نہیں بجے، شور و غل نہیں ہوا، بلکہ امام کے کلام کو روکا گیا اللہ کی اذان سے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اس جملے پر غور کیا اور کتنے نے نہیں کیا، لیکن مجھے اس زمانے سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ آل محمد کے ذکر میں لوگ ہمیشہ مقابلے میں کسی اور کو نہیں اللہ کو ہی لے کر آئے ہیں۔ ذکر اہل بیت میں ہمیشہ اللہ ہی کو مقابلے میں لے کر آئے۔ آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں، یا علی مدد کہا وہاں سے یا اللہ مدد، وسیلے کی بات آئی وہاں سے نہیں اللہ وسیلہ ہے، مجلس کی بات آئی تو نماز تک لے آئے۔ توجہ، مجلس ہوئی ہے کہ نہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے نا باتیں آپ کے اور میرے معاشرے میں، جس مخلوط معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں، جہاں محمد والے محمد کے ذکر کی بات آئی ہے، روکنے والا جانتا ہے کہ اللہ ہی کو مقابلے میں لائے گا، اس لیے کہ آل محمد جیسا نہ اس کو کوئی ملا نہ ہمیں کوئی ملا، کسی کو کوئی نہیں ملا۔ لہذا امام نے خطبہ دیا اور خطبے کو قطع کیا گیا۔ جب اذان شروع ہوئی
اور رسول کا نام آیا تو امام نے اس وقت یزید سے سوال کیا، یزید کی طرف رخ کیا منبر سے، کہا یہ بتا محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ توجہ توجہ، محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اب یہاں پر ایک پیغام آپ کے حوالے کروں اور بات کو سمیٹ دوں. دیکھیں وہاں سے منبر پہ کوئی آیا خاطب، اس نے ذکر کرنا شروع کیا کس چیز کا؟ یزید اور آبائے یزید کے فضائل کا. امام منبر پر آئے، امام نے یہ نہیں کہا کہ نماز واجب ہوئی اور نماز کے اتنے رکن ہیں اور اتنی رکعتیں ہیں اور روزہ یہ ہے اور حج یہ نہیں. امام نے بتایا رسول خدا کون ہے، امام نے بتایا علی مرتضیٰ کون ہے، امام نے بتایا فاطمہ زہرا کون ہے، امام نے بتایا حسین کون ہے، امام نے بتایا حسن کون ہے، یعنی فضیلت پڑھی اہل بیت کی. اب مجھے آپ ایک سوال کر رہا ہوں اور عجیب و غریب سوال ہے. امام حسین کا میں نے شروع میں کیوں یہ بات چھیڑی تھی؟ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، جو امام حسین نے بچایا وہ تو بچایا، دنیا یہ بھی تو سمجھے کہ سید سجاد نے کیا بچایا ہے. توجہ، زین العابدین نے کیا بچایا ہے؟ اچھا ایک سوال کروں، میں اپنے مکتب کے چھوٹے بچے سے بھی اگر پوچھوں نا یہاں پر بیٹھے تو وہ بھی جھٹ سے بتا دے گا. مجھے یہ بتائیے کہ زین العابدین کون ہے؟ بیٹے ہیں نا حسین ابن علی کے. حسین کا کربلا میں کیا مقصد تھا؟ یہ بات آپ اور میں زیادہ بہتر جانتے ہیں یا زین العابدین بہتر جانتے ہیں؟ بیٹے ہیں، وارث ہے اس علم کے جو حسین کے پاس تھا. میں اور آپ جتنی بھی عقیدہ لڑا لیں حسین کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا اگر زین العابدین نہ بتائیں. تو کون بتائے گا مقصد؟ زین العابدین بتائیں گے نا. زینب کبریٰ بتائیں گی کیا مقصد ہے میرے بھائی کا، امام بتائیں گے کیا مقصد ہے میرے بابا کا، یا میں اور آپ بتائیں گے حسین نے یہ بچایا، حسین نے وہ بچایا، یہ کیا کربلا میں وہ بچایا. جناب چھوڑ دیجئے، سید سجاد دربار یزید میں فضائل پڑھ رہے ہیں، یعنی امام بتا رہے ہیں مقصد حسین کچھ اور نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا. یہ عقیدہ ہوگا تو انسان عمل کی معراج تک جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر عقیدہ ہی نہیں جناب، کسی کو کیا معلوم رسول کون تھے، کسی کو کیا معلوم حسین کون تھے، کسی کو کیا معلوم علی کون تھے؟ جو محمد کو نہ پہچانا، علی کو نہ پہچانا، خدا کو کیا پہچانے گا؟ اللہ کو کیا پہچانے گا؟ لہذا امام نے فضیلت بیان کی، امام نے اپنا مقام بیان کیا، امام نے امامت بیان کی ہے دربار یزید میں. اب کبھی موقع ہوا امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے خطبے کی ٹیبل بات ہوگی، لیکن جس محاذ پر آل امیہ کام کر رہے تھے، قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. لہذا جب ضمانت خود پروردگار لے لینا کسی چیز کی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کو بجھا دے. لہذا یزید چاہتا تھا کہ خدا کے نور کو بجھا دے، خدا چاہتا تھا کہ اپنے نور کو تمام کرے زین العابدین کے ذریعے. خدا اپنے نور کو مکمل کرے زین العابدین کے ذریعے، تمام کرے زین العابدین کے ذریعے. اللہ اکبر. ورنہ آپ خود سوچئے، درک کیجئے ذرا اس بات کو، محسوس کیجئے، کیا آسان تھا اس ماحول میں زین العابدین کے لیے دین کو لے کر چلنا کہ جہاں نظریں اٹھائیں تو ناموس نبی بے ردا نظر آئے، بے مکنا و چادر
ایک طرف نگاہ اٹھائیں تو بنی ہاشم کے جوانوں کے سر میں کو نیزے پر نظر نہیں. مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتائیں انصاف سے، جس بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا کٹا سر منہ کے نیزے پر ہو، جس غیور کے سامنے اس کی ماں بہنوں کی چادریں چھین لی جائیں، ایسا انسان کیا کرے گا؟ روایت میں ہے کہ جب قافلے کو گزارا جا رہا تھا کوفے کے لیے، تو اس قافلے کو بنی ہاشم کے شہداء کے لاشوں کے پاس سے گزارا گیا. خود سید الساجدین کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابا کے لاشوں کو دیکھا تو قریب تھا کہ میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے. میری پھوپھی نے مجھے آواز دے کر روکا، میری پھوپھی نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قافلہ چلا اور جب کوفے پہنچا عزیزوں، ہر مقام پر سید و سجاد انتہائی نہیں ہو چکے تھے. تازیانے کھا کر پتھر کھا کر، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی پتھر سودانیوں کی طرف بڑھتا تھا نا، سید و سجاد کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ پتھر اپنے سینے پر کھا لیں. اللہ اکبر. وہ پتھر اپنے سینے پر کھا لیں. شام کا بازار آیا، سید سجاد نے ستم کو سہا. دربار آیا، ستم کو سہا. مجھے انصاف سے بتاؤ عزیزوں، جس بیٹے نے اپنے باپ کا کٹا سر دیکھا ہو، پامال لاشا دیکھا ہو، اپنے بھائیوں کا لاشا دیکھا ہو، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے دل پر کیا گزری تھی جب اس نے اپنی چھوٹی بہن کا لاشا اٹھایا ہوگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہے نا، میرا چھوٹا امام فرماتا ہے اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا. پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہے. شام کا زندان تھا اور سید سجاد اپنی بہن کا لاشا اٹھائے ہوئے تھے. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر دل پہ لگے تو معاف کر دیجیے گا. ارے سید سجاد کیا کرتے جب بیڑیوں کو سمیٹا اور سکینہ کا لاشا اٹھایا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے کہا آ بابا آپ کی بیٹی ماری گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. قافلے کو رہائی ملی، قافلہ واپس مدینے آ گیا. روایتیں کہتی ہیں کربلا کے بعد میرا مولا خون کے آنسو روتا رہا، خون کے آنسو روتا رہا. ارے آنکھیں بند نہ کر پاتے تھے تو کسی نے آ کر کہا کہ مولا کبھی آرام بھی کر لیا کرے. تو ایک مرتبہ رو کر فرمایا اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا کہ تو ضمانت لیتا ہے کہ جب سید سجاد آنکھیں بند کرے گا تو اس کے سانکھوں کے سامنے بابا کا کٹا سر نہیں آئے گا. کیا تو ضمانت لیتا ہے جب میں آنکھیں بند کروں گا میرے سامنے میرے بھائی نہ آئیں گے؟ ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے اور بتا کیا تو ضمانت لیتا ہے کہ جب میں آنکھیں بند کروں گا میرے سامنے میری ماں بہنوں کے کھلے سر نہ ہو؟ اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کریں گے. ابھی جو آخری جملے کہنے جا رہا ہو اپنی آوازوں کو بلند کرنا. روایتیں کہتی ہیں اور تاریخ میں لکھا کہ جب سید سجاد اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو قصاب اپنی دکانوں پر پردے ڈال دیا کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ جب بھی امام کسی قصائی کو دیکھتے تھے تو اس سے سوالات کرتے تھے. ایک قصاب سے ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے کہ بتا کیا تو نے
اس سے اس ذبیحے کو پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا ہاں مولا پلایا تھا۔ کہ بتا کہ تیری چھری تیز تھی؟ اس نے کہا ہاں میری چھری تیز تھی۔ کہ یہ بتا کہ اس کے سامنے کسی اور حیوان کو تو مارا نہیں تھا؟ کہ نہیں مولا ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب یہ ساری باتیں سنی ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ بفضیلو مجلس تمام ہو گئی۔ آخری جملے سنے اور مجھے اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جب امام کو زہر دیا گیا اور جب امام کا جنازہ اٹھا ہے تو زمین و آسمان سے تکبیرات کی آوازیں آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا، ایک طرف آپ کے بابا محمد باخر، ایک طرف آپ کے بابا کا جنازہ کہ جب اٹھا ہے تو آسمان سے تکبیروں کی آوازیں آئی، اور ایک طرف آپ کے دادا حسین کا جنازہ جب باران ہو رہا تھا تو خون برس رہا تھا، زمین خون اگل رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات حسین.